محترم ناظرین السلام علیکم۔ ان دنوں میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ زندگی کے اسرار و رموز سے ناواقف تھی۔ ہمارے گھریلو حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ والد صاحب صبح کام پر جاتے، شام کو لوٹتے۔ کم تنخواہ میں کھینچ تان کر گزارا ہو رہا تھا۔ مجھے اس کا علم نہ تھا کہ معاشی تنگی اور غربت کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ والدین چاہے جتنے پریشان ہوں، اولاد کی ضرورتوں کو بخوبی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بچپن کو سہانا وقت سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں گزر گیا۔ ہوش سنبھالا تو پابندیاں لگ گئیں کہ پاس پڑوس میں نہیں جانا، گھر سے باہر نہیں جھانکنا اور سہیلیوں کے ساتھ نہیں گھومنا پھرنا۔ لڑکیاں اس عمر میں دوستی کو عزیز رکھتی ہیں۔ جتنا سہیلیوں سے پیار ہوتا ہے اتنی تنہائی کم ہوتی ہے اور اس احساس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ پابندیاں لگنے سے میں گھٹن کا شکار ہو گئی تھی۔ بوریت دور کرنے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ چھت پر جا کر وقت گزاروں۔ چھت سے گلی نظر آتی تھی، ارد گرد کے مکانات کی چھتیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ میرے لیے انتہائی دلچسپ نظارے تھے۔ جب سر پر کھلا آسمان ہو اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، روح کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں۔ ماں پڑھی لکھی نہ تھی، عام سی گھریلو عورت کے جسے بچے پالنے کے سوا کسی دوسرے کام سے سروکار نہ تھا۔ سالانہ امتحانوں کے بعد کچھ دنوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ ماموں جان کے گھر چلتے ہیں۔ ماں نے جواب دیا، آوارہ مزاج لڑکیوں کی طرح کیا تجھے گھومنے پھرنے کے سوا کچھ نہیں سوچتا؟ مشکل سے تعلیم دلوا رہے ہیں، کچھ تو ہمارا احساس کر۔ چھٹیاں ہیں تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا۔ کیا تو نے کوئی کام نہیں سیکھنا؟ ساری عمر ایسے ہی نکمی رہے گی؟ گھر کیسے بسائے گی؟ سسرال والوں کو راضی کیسے کرے گی؟ ماں کی اتنی لمبی تقریر سے میں بدمزہ ہو گئی۔ جی چاہا سامنے جو گملہ رکھا ہے اس کو ٹھوکر مار کر توڑ دوں۔ مار کی جھاڑ سن کر میں رونے لگ گئی تھی۔ تبھی اتفاق سے نانی اماں گاؤں سے آ گئی۔ انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو بہت دکھی ہوئیں۔ کہنے لگی، حلیمہ یہ کیوں زارو قطار رو رہی ہے؟ اس کا کوئی مر گیا ہے شاید؟ ماں نے غصے میں تڑاک سے جواب دیا۔ نانی اماں کا کلیجہ ہل گیا۔ بولی، حلیمہ کیا میں نے تجھے ایسے پالا تھا جیسے تو اس کو جھڑکتی ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ اس عمر میں بچوں کا دل ہاتھ میں رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، پیروں میں روندنے کی روش نہیں۔ اچھی تم پر ایسے ہی بھاری ہے تو تم اسے میرے ساتھ بھیج دو، وہاں چھٹیاں گزار لے گی۔ اماں بولی، یہ تو پہلے ہی دن سے چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ چلو اچھا ہے، اب اس کو لے جائیں، کم از کم کام سے تو اس کی جان بچی رہے گی۔ نانی 4 دن رہیں۔ ان کے سمجھانے پر ماں نے مجھ کو ساتھ بھیج دیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ نانی کا گاؤں مجھے بہت پسند تھا۔ وہاں بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں جن سے ملنے کا ارمان رہتا تھا۔ عالیہ، مروہ اور سبھی میری بچپن سے دوستی تھی۔ دوسری کلاس میں تھی۔ ان دنوں ہم کچھ عرصہ نانی کے گھر رہے تھے۔ بعد میں ابو کی نوکری لاہور میں لگ گئی تو ہم لوگ شہر میں آ گئے۔ مروہ کی گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام نواز تھا۔ وہ بھی بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرتا تھا۔ جب میں بے دھڑک گھروں میں آنا جانا ہو تو لوگ اپنوں ہی جیسے لگتے ہیں۔ گاؤں آتے ہی میں نے مروہ کا پوچھا۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں آ گئی ہوں۔ وہ اسی وقت دوڑی چلی آئی اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ بچپن کی سنگت بھی کیا کمال شے ہے۔ ساتھ بیتے ہوئے دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی بھر ان سنہرے دنوں کو یاد دل سے نہیں جاتی۔ مروہ کو دیکھتے ہی بچپن کی یادیں ذہن میں طوفان اٹھانے لگی۔ جی چاہا کہ کھیتوں میں نکل جائیں، لمبی پٹکنڈیوں پر دوڑیں اور نہر میں پتھر پھینکیں، چھینٹے اڑیں۔ ماموں جان کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت کھلی فضا میں دوڑ لگا دیتی۔ باتوں باتوں میں صبیحہ اور سدرہ کے بارے میں پوچھا۔ مروہ نے بتایا کہ صبیحہ کی شادی ہو گئی ہے اور سدرہ پڑھ رہی ہیں۔ ان سے ملنے کو بھی جی بے قرار تھا۔ نانی اماں سے اجازت لے کر میں مروہ کے گھر آ گئی تھی۔ جو ہی ہم گھر کے اندر جانے لگے، سامنے سے نواز آتا دکھائی دیا۔ وہ اب کافی بڑا اور لمبا ہو گیا تھا۔ یہاں کی فضا میں یوں بھی لڑکے خوش شکل، صحت مند اور لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ خالص دودھ، مکھن، اصلی گندم کا آٹا اور دیسی انڈے، مرغیاں، اچھی خوراک، کھلی صاف ستھری آب و ہوا۔ واہ کیا آئیڈل زندگی ہوتی ہے دیہات کی بھی۔ شہر میں اچھے کالج سکول تھے، روزگار کے بہتر مواقع تھے، تبھی لوگ دیہات کی زندگی چھوڑ کر ادھر آ بستے تھے۔ جتنا سکون یہاں تھا، کون ایسی پرسکون جگہ چھوڑ کر جانا پسند کرتا ہے؟ میری بچپن کی یادیں قدم قدم پر بکھری ہوئی تھی اور انہی یادوں میں ایک نواز بھی تھا۔ وہ اب زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔
17 سال کا خوبصورت جوان جس سے میری عمر کی لڑکیاں حجاب کرتی تھیں، لیکن مجھے حجاب محسوس نہ ہوا کہ بچپن کی پہچان تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، نواز کیسے ہو؟ انجان بن کر جا رہے ہو، بات بھی نہیں کرتے۔ وہ مسکرا سلام کیا اور قریب آ کر بولا، شمو تم آئی ہو؟ میرا نام شمائلہ تھا، لیکن پیار سے وہ مجھ کو شمو مصری کہتا تھا، جس کا مطلب تھا صاف ستھری مصری کی ڈلی، چونکہ مصری میٹھی ہوتی ہے اور اس کے نام میں اس کا بے پناہ پیار چھپا ہوا تھا جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم نے باتیں کی، پھر میں نانی کے گھر چلی گئی اور وہ اپنی راہ ہو لیا۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی کہ نواز سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میٹرک پاس کر لیا ہے، اب شہر کے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اس کا ارادہ ڈینٹل سرجن بننے کا تھا۔ جس کے آدرش اونچے ہوں اس کو مستقبل میں اعلیٰ مقام مل ہی جاتا ہے، بشرطے کہ راہ سے نہ بھٹکے اور انسان اپنے عزائم کی تکمیل میں لگا رہے۔ اگر لڑکپن کی عمر میں بہکنے کا اندیشہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ نواز سے ملاقات کے بعد اسی شام چھت پر چڑھی تو وہ بھی اپنی گھر کی چھت پر موجود تھا۔ مجھے کو دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا سوچ ہی رہا تھا کہ اے کاش تم چھت پر آ جاؤ، خدا نے سن لی، اب ایک اور مراد مانگنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ میرے سوال کے جواب میں بولا، تم ہمیشہ کے لیے مجھے مل جاؤ۔ میں شرما گئی۔ اس لمحے احساس ہوا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھ کو اس طرح لڑکوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم اس کا پیار سے بلانا مجھے برا نہ لگا۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور بات دل میں رکھ لی۔ مروہ کی دوستی نواز کی بہنوں سے بھی تھی، وہ روز وہاں جاتی تھی۔ ایک دن مجھے بھی وہاں لے گئی، اس کے بعد میں روز وہاں جانے لگی۔ اس کی بہنیں عافیہ اور سلمہ جو میری بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، خوش ہو کر ملتی تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت جانچنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ نواز کی بہنیں ہم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کرتی کہ ہم آپس میں بات کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک شہری لڑکی جو پڑھی لکھی ہو ان کی بھابھی بنے۔ اس کی ماں بھی مجھے پسند کرتی تھی، پاس بٹھا کر شہر کا احوال دریافت کرتی تھی۔ انہی دنوں نانی بیمار پڑ گئی، ممانی بچوں کی پرورش میں مصروف ہوتی، نانی کی دیکھ بھال میں کرتی۔ تب انہوں نے امی سے کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو، گاؤں میں بھی 8ویں تک سکول ہے، یہ یہاں پر پڑھ لے گی۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے امی نے مجھے گاؤں میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مڈل گرلز سکول میں داخلہ لے لیا اور مستقل ماموں کے گھر رہائش اختیار کر لی۔ ماموں کی سرکاری نوکری تھی، وہ دفتر چلے جاتے، نانی سو جاتی اور ممانی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ میں اسکول سے آ کر کھانا کھاتی، ملاقات کرنے چھت پر چلی جاتی تھی۔ گھر کی چھتیں ملی ہوں تو منڈیر پر پھلانگ کر مسلسل چھت پر پہنچ جانا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایک دوپہر جب کہ سب سو رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے، میں چھت پر گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہاں نواز بھی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں وہ چھت پھلانگ کر ہماری جانب آ گیا، کیونکہ ادھر کمرہ بنا ہوا تھا اور ان کی چھت پر بھری دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کمروں میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ گئے۔ پھر پتہ نہ چلا کب زبان گنگ ہو گئی اور صرف احساس باقی رہ گیا۔ ہوش آیا تو کاروان احتیاط گزر چکا تھا اور دکھ سے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا تم فکر مت کرو، میں کل ہی اپنی والدہ کو تمہاری نانی کے پاس رشتے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اگلے روز نواز کی والدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئی۔ نانی اماں نے کہا میری نواسی اپنے والدین کی ملکیت ہے، رشتے کے بارے میں میں اپنی رائے دے سکتی ہوں، لیکن میں خود اس کا رشتہ طے کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اپنے داماد اور بیٹی سے بات کروں گی، پھر آپ کو جواب دوں گی۔ اس دوران نواز کا داخلہ شہر کے کالج میں ہو گیا اور وہ FSC کرنے چلا گیا تھا۔ 1 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ میں مشکلات میں گھر چکی ہوں۔ اب کس سے اپنی مشکل کہتی؟ نانی کے پاس بھی میرے مسئلے کا کوئی حل موجود نہ تھا، مگر کہے بنا چارہ نہ تھا۔ کہنا چاہا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ امی آئیں، میری جان پر بن گئی۔ نانی نے امی سے کہا کہ نواز کی والدہ شمائلہ کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ وہ بولی کہ یہ ممکن نہیں، والد نہ مانیں گے، ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 16 برس، ابھی سے شادی کی کیا پڑی ہے۔ غرض امید کے چراغ گل کر کے وہ واپس چلی گئی۔ 1 ماہ بعد نواز آیا تو میں نے اس کو اپنی مشکل بتا کر کہا کہ والدین کو میرے والدین کے پاس لاہور بھیجو، ساتھ میں اپنی والدہ کو بھی بتا دو کہ میں مشکل میں ہوں، وہ تاخیر نہ کریں ورنہ
میری موت واقعہ ہو سکتی ہے۔ نواز کی امی لاہور آ کر رشتہ مانگنے پر راضی نہیں تھی، مگر جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے میری جان پر بنی ہے تو انہوں نے تاخیر سے کام لینا غیر ضروری سمجھا اور لاہور آ کر امی ابو سے 10 سوال دراز کیا۔ امی نے ان لوگوں کو دیہاتی کہہ کر نخوت سے رشتہ ٹھکرا دیا۔ نانی ساتھ آئیں۔ جب وہ لوگ نا امید ہو کر چلے گئے تو میں نانی کے گلے لگ کر پھوٹ کر روئی، مگر کیا کر لیتی، وہ مجھ سے پیار کرتی۔ اصل صورتحال سے وہ بھی لا علم تھی، سوائے نواز اور اس کی والدہ کے میں نے کسی کو اس خوفناک راز سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایک نئی زندگی میرے وجود میں پرورش پا رہی تھی اور زمانہ اس خوفناک راز سے بے خبر تھا، لیکن جلد ہی یہ راز نہ رہے گا، یہ سوچ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ جلد ہی قدرتی طور پر سب جان جائیں گے کہ میں مجرم ہوں، یہ سوچ کر جھرجھری آ جاتی تھی۔ نانی پھر بھی متحمل والی تھی۔ امی کا تو پر کا کوا اور بات کا پتنگڑ بنانے کی ماہر تھی، جبکہ رائی کا پہاڑ بنانے کی ضرورت بالکل بھی نہ تھی۔ یہاں پہاڑ موجود تھا جو میرے سر پر گرنے والا تھا۔ نانی کے ساتھ چلی آئی، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر چھت پر جا کر نواز سے کہا، جو چاہے ہو تمہارے والدین کو رشتہ مانگنا چاہیے، ایک بار تمہیں 100 بار، جب تک تمہارے والدین ہاں نہیں کر دیتے۔ میرے والدین، ان کے گھر میں کھچڑی پکی۔ اب نواز کی امی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، دونوں خاندانوں کی عزت پر بنی ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے، لہذا دوبارہ ان کے پاس چلو۔ اس دفعہ لالچ دو کہ ہم شمائلہ کے نام زری زمین کر دیں گے، جتنا کہو گے زیور چڑھائیں گے، جو شرط چاہو بنوا لو، مگر رشتے سے انکار نہ کرو۔ امی ابو کے پاس وہ پھر رہے، بہت گڑ گڑائے۔ خالہ جی نے اپنا دوپٹہ امی کے پاؤں پر رکھ دیا کہ آپ یہ رشتہ دے دیں۔ خالہ جی کے شوہر نے ابو کے پاؤں چھو کر کہا، ہم پر احسان کر دو، کبھی یہ احسان نہ بھولیں گے۔ میرے والدین ٹس سے مس نہ ہوئے تھے، بلکہ حقارت سے انہیں ٹھکرا دیا۔ یہ خبر نہ تھی کہ گھر کے اندر ان کی عزت کی دشمن، ان کی بیٹی، ایک زہریلے سانپ کی مانند چھپی بیٹھی ہے۔ غم ایسی کوئی بلا پھٹنے کو ہے۔ بے عزت ہو کر وہ لوگ لوٹ آئے جو میرے والدین کی عزت کو بچانا چاہتے تھے۔ نواز نے کہا، اب کیا کریں، تمہارے والدین تو کسی صورت نہیں مانتے، بہتر ہے ان کو صورتحال سے آگاہ کر دو کہ شاید وہ لوگ مان جائیں۔ ہرگز نہیں، وہ مجھے مار دیں گے مگر تم سے رشتہ نہ کریں گے، الٹا تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے کم حیثیت پر یقین رکھنے والے تھے اور نواز کو اپنی حیثیت سے کم تر سمجھتے تھے۔ نواز اپنے جذبوں میں سچا تھا، کھرا تھا، وہ اپنی غلطی پر نادم تھا، شرمندہ تھا اور مجھے بے سہارا چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ اب ہم دونوں کے پاس کورٹ میرج کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، تاہم اس کے والدین شش و پنج میں تھے، چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ عزت سے حل ہو جائے۔ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے گاؤں کے کچھ معززین کی منت سماجت کی کہ ساتھ چلیں اور رشتہ کروائیں۔ وہ لوگ ابو کو بھی جانتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب اتنے سارے لوگ رشتے کے لیے آئے تو ابو سوچ میں پڑ گئے کہ آپ سب لوگ ہی تو یہ چاہتے ہیں کہ میں بیٹی ان دیہاتیوں کو دے دوں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ بات کسی کے منہ سے کیا نکلتی جب کوئی وہ بات جانتا ہی نہ تھا جو نواز اور اس کے والدین اور مجھے معلوم تھی۔ بہرحال ان بزرگوں نے ابو جان کی منت سماجت کی تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس شرط پر بیٹی نواز کو دوں گا کہ یہ ڈینٹل سرجن بن کر دکھائے۔ یہ تو جو شیر لانے والی بات تھی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب کیا کریں گے؟ ہم نے موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کے لیے شہر جانا لازمی تھا۔ نواز کے والد نے کہا، نانی سے کہہ کر والد کے گھر چلی جاؤ، وہاں سے ہم شمائلہ کو کورٹ لے جائیں گے۔ گاؤں سے ساتھ لے جانا بہت محال ہے، مشکل ہے۔ میں نے نانی سے اصرار کیا کہ شہر جانا ہے، امی ابو کے لیے اداس ہوں۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتی رہیں۔ کہا، تمہارے ماموں فارغ ہو جائیں گے تب چلیں گے، اسکول سے چھٹیاں کرو گی؟ 3 ماہ ہو چکے ہیں رشتہ طلب کرتے اور کامیابی نہ ہوئی تھی۔ اب مزید وقت کی گنجائش نہ تھی۔ کسی صورت نانی کو راضی کیا اور میں والدین کے پاس آ گئی۔ نواز نے سمجھا دیا تھا کہ کب کہاں کس وقت تم نے آنا ہے، میں ابو اور وکیل تم کو کورٹ لے جائیں گے۔ رات کو میں نے نواز کی دی ہوئی نشہ آور گولیاں گھر والوں کو دودھ میں گھول کر پلا دی اور وہ گہری نیند سو گئے تو میں گھر سے نکل آئی۔ جہاں نواز نے بتایا تھا وہاں سب لوگ
میرا انتظار کر رہے تھے۔ نواز کے والد صاحب اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ وہ میرے گھر والوں کی عزت اور اپنے ہونے والے پوتے پوتی کی جان بچانا چاہتے تھے اور اپنی نئی نسل کو اپنا نام دینا چاہتے تھے۔ بصورت دیگر ایک انسانی جان ضائع ہو سکتی تھی اور ان کے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کر لے جاتی تو یہی معاملہ گھمبیر ہو سکتا تھا۔ وہ شریف لوگ تھے، عزت دار تھے، ہر صورت میں بے عزتی سے ڈرتے تھے۔ میری بدنامی کا بھی ان کو اندیشہ تھا، لہذا نا امید ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ کورٹ میرج والا چن لیا۔ جب میں ان کے ہمراہ کورٹ گئی اور نکاح ہو گیا، جب میں واپس گھر آئی تو اس وقت گھر والے سب لوگ اٹھ گئے تھے۔ امی جان نے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہی ہو، اور میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے نواز سے نکاح کر لیا ہے۔ اگر نہ کرتی تو آپ کی اور ان کی بے عزتی ہوتی، شرمندگی الگ ہوتی۔ میں اصل صورتحال بتا سکی اور نہ ہی آپ لوگ سمجھ چکے۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اسی وقت تیاری کی اور اپنے گاؤں آ گئے۔ مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں نواز کو کچھ بتا سکوں۔ جہاں ہمارے سارے رشتہ دار تھے، سب کو ابو جان نے اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم نواز کے باپ پر کیس دائر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ورگلایا ہے، اس کی طلاق کراتے ہیں۔ دادا دادی، چچا، ممانی، مامی، نانی سبھی ساتھ تھے۔ انہوں نے جب طلاق کی بات کی تو نواز کے والد نے کہا ایسی بات نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک ولادت کا مرحلہ نہ آ جائے۔ آپ کی بیٹی جن مشکل میں ہے آپ کو نہیں پتہ، لیکن ہم کو معلوم ہے، اس لیے عزت سے رشتہ چاہتے تھے، آپ نے نہیں دیا، ہم نے مجبور ہو کر کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ بات پھیلے اور بدنامی ہو، عزت سے رخصتی دے دیں۔ والد اور چچا سخت برہم تھے، کہنے لگے رخصتی کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے بد کردار بیٹے اور اپنی بد چلن لڑکی کو ایک ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ کاش ہم لوگ بندوق ساتھ لے آتے۔ کچھ بزرگ درمیان میں آ گئے اور وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری خیر نہیں۔ میں جب ان کے آنے کی چاپ سنی، میں نے کھڑکی کھولی اور چچا کے گھر سے ہوتی دوسری طرف نکل گئی اور دوڑ کر نواز کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اتنے میں نواز پولیس کو لے کر آ گیا تھا کہ میرے گھر والوں کے تیور بھانپ چکا تھا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میرے سسر اور نواز کے ہمراہ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نواز کے بڑے چچا پولیس میں تھے، وہ ہم کو محفوظ جگہ لے آئے اور میرے بیان دوبارہ کروائے۔ میں نے یہی بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ والد اور بھائی بہت غصے میں تھے، مگر مجسٹریٹ صاحب کے سامنے کچھ نہ بول سکے۔ نواز کے ساتھ کراچی آ گئی اور دوبارہ لوٹ کر گاؤں نہ گئی۔ میں اب اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ جس انسانی جان کو بچانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ میرا بیٹا اب 14 برس کا ہو چکا ہے، مگر اس نے کبھی ننیال کی صورت نہیں دیکھی، کیونکہ میرا میکے سے تعلق اسی روز ختم ہو گیا تھا جب میں نے مجسٹریٹ کے روبرو بیان دیا تھا۔ والدین کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی، جو کچھ ہوا غلط ہوا، سب کچھ کم عمری اور نادانی میں ہوا۔ اولاد کو اپنی عزت اور والدین کے نام موس کا پاس رکھنا چاہیے۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ماں باپ کا دل دکھے، ان کی دل آزاری ہو، مگر انسان خطا کا پتلا ہے۔ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو سنبھالنا بھی والدین کو ہی پڑتا ہے۔ اپنے کیے پر نادم ہوں، والدین مل جائیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ اپنے خدا سے بھی شرمندہ ہوں، ہر وقت عاجزی سے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہوں کہ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد خود سر اور خطا کار ہو جائے تو اس کو رسوا ہونے سے بچا لیں، ضد نہ کریں اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ابو امی روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش جب نواز نے رشتہ مانگا تھا اور لوگ بھی اچھے تھے تو ہمیں انہیں رشتہ دے دینا چاہیے تھا، خاندان اور گاؤں بھر میں اتنی بدنامی تو نہ ہوتی۔ اب باقی تمام بہنوں کا مستقبل تاریک ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں یہ بھی اسی کی بہنیں ہیں۔ دادا اور چچا بھی سخت پچھتاتے ہیں کہ کاش بات وقت پر مان لیتے، اتنی ذلت تو نہ اٹھانا پڑتی۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس کہانی میں سنا اور پڑھا کہ ایک نادان لڑکی نے غلطی کر لی، مگر اس کے والدین کسی طور نہ مانے اور مجبوراً لڑکا اور لڑکی نے کورٹ میرج کر لی۔ اب آپ دوست احباب مجھے بتائیں کہ کیا اس کے والدین نے غلط کیا؟ اگر وہ صلح صفائی سے اس رشتے کو قبول کر لیتے تو بیٹی کی رسوائی نہ ہوتی۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا
غلط تھا اور کیا صحیح؟ اگر میں اپنے من کی بتاؤں تو یہ کہ والدین کو اپنی بیٹی کی بات سننی چاہیے تھی اور جیسے لڑکے والے رشتہ مانگنے آئے تھے بسم اللہ پڑھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے، مگر والدین پیسوں کے لالچ میں اندھے ہو گئے کہ ہم امیر لوگ اور وہ کمی ذات کے، اس لیے وہ انا میں پڑ گئے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہ کی اور اب سارا جگ ان پر ہنس رہا ہے۔ میرے تمام والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر اولاد ایسی ویسی غلطی کر لیتی ہے تو ان کو پاس بٹھا کر ان کی بات سنیں اور ان کی خوشی جہاں ہو وہاں پر ان کو راضی کر دیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔